بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد کے باہر خیمہ لگا کر کیمپ لگا کر آج اہم پریس کانفرنس کی، جہاں سینئر رہنماؤں نے بہت اہم انکشافات کیے اور بڑی جو کل گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلام آباد کا سیکریٹریٹ آفس ہے، دفتر ہے، وہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی، اسے شدید نقصان پہنچایا گیا تھا، آج اسی اور سیل بھی کیا گیا ہے۔ اور آج اسی دفتر کے ساتھ جو جگہ تھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک کیمپ لگایا، ایک خیمہ لگا کر وہاں پر ایک جو ہے نا کناتیں وغیرہ لگا کر آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور بڑے انکشافات کیے۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ آج جو علی محمد خان صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی اور دبنگ خطاب کیا، آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو عمر ایوب صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے دوستو، آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں۔ چاہے میرے رائٹ پہ نعیم حیدر پنجوتا جس دن پاکستان کے وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا، اس کے ماتھے کا خون اس بات کی گواہی دے گا، چاہے اس کے رائٹ پہ بیٹھا میرا بھائی زین قریشی جس کا والد 2 بار پاکستان کا وزیر خارجہ رہا، اور آج وہ شخص جس نے ہر میدان میں پاکستان کی دفاع کیا، اس کو غداری کے اور سنگین نتائج والے سائفر کیس کا سامنا ہے، چاہے عمر ایوب خان جن کو ہمیشہ تانے دیے جاتے ہیں لیکن کھڑا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، شبلی فراز صاحب ابھی ہسپتال سے یہ ہو کے آئے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب جن کو عمران خان صاحب میں بھٹو نظر آتا ہے۔ میں آج اس لیے خوش ہوں کہ آج مجھے لگا کہ یہ تحریک انصاف کوئی تحریک انصاف ہے۔ جب عمران خان باغ ناران میں تھا، میرے پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا جب ڈرون کے خلاف عمران خان صاحب کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا پشاور میں، آپ کو یاد ہوگا ٹکا خان ثانی جب ہم نے وہاں پہ کنٹینر لگایا ڈی چوک پہ اور عمران خان پہ، شبلی بھائی آپ کو یاد ہوگا رات کو بارش برسی اور خان صاحب نے وہاں رات گزاری۔ اور مجھے آج وہ یاد آئی کہ جب ہم وزیرستان مارچ میں گئے 30,000 بندہ لے کے، اور ایک بڑے سیاستدان نے فضل الرحمان صاحب نے ہمیں ڈرایا کہ یہاں مت آئیں، یہاں خود کش بمبار ہے، عمران خان کو موت سے ڈراتے ہو۔ ہم سب وہاں گئے اور وہاں عمران خان کی ہتالا کیمپ، وہ ہمارا دفتر ہے وہ بند ہے، لیکن عمران خان کے سپاہی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور میں اور میں یہاں سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگ اس بلڈنگ کے لیے نہیں آتے، لوگ عمران خان کے نظریے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بلڈنگ تو گرا دی، 25 کروڑ کے سینوں میں جیتا ہے عمران خان، زندہ جاوید۔ آپ مجھے بتاؤ 25 کروڑ کا سینہ چیر سکتے ہو؟ مان لو کہ تم ہار گئے ہو، مان لو کہ اسیر اڈیالہ جیت گیا ہے، مان لو کہ امت مسلمہ کا لیڈر آنے والا ہے۔ میں آخر میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لیڈرشپ کو، اپنے دوستوں کو جو مشکل میں کھڑے ہوئے۔ میں اتفاق و اتحاد کا بھی میسج دیتا ہوں، اس وقت عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اڈیالہ میں ان کو میسج دے کہ دفتر بند ہے لیکن آپ کے سپاہی کھڑے ہیں۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ مجھ ناچیز کی تجویز پہ انہوں نے عمل کیا۔ میں نے یہی میسج دیا کہ دفتر بند ہے، زمین کھلی ہے، جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے، میں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ میٹنگ کرنی چاہیے۔ آج ہم نے ثابت کیا کہ نہ عمران خان ڈرا، نہ عمران خان جھکا، نہ عمران خان بکا، نہ اس کی لیڈرشپ جھکی، نہ اس کی لیڈرشپ بکی، اور نہ اس کی لیڈرشپ ٹوٹی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پاکستان کی جمہوریت پائندہ باد۔ جس طرح بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ سینٹرل آفس کسی بھی جماعت کا جمہوریت میں بہت تقدیس کا حامل ہے۔ آپ نے اس پہ حملہ نہیں کیا تھا کل رات، آپ نے کل رات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ خاموش۔ کور کمیٹی کیا تفصیلات بتا سکتی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی منتظر ہے کہ یہ بلڈنگ
کب لی گئی, کس کے نام ہے. اگرچہ عدالت میں آپ گئے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی پوری معلومات نہیں مل رہی, اس بارے میں بتائیے. دیکھیں, کور کمیٹی میں آج ہم نے اس کی ڈسکشن نہیں کی ہے. کور کمیٹی میں ہم نے ڈسکشن کی ہے جو سی ڈی اے نے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہم اس کو حملہ سمجھتے اور بغیر نوٹس کے سارا کچھ کیا. اس کا ہر چیز پی ٹی آئی کے اپنے نام ہے. اس کا سولر پی ٹی آئی کے نام ہے, بجلی گیس پی ٹی آئی کے نام ہے, سب کچھ پی ٹی آئی کا. یہ جو سی ڈی اے کا آیا ہے ان کا یہ نوٹس نہیں ہے کہ یہ کسی پہ قبضہ ہوا ہے. بلڈنگ پہ قبضہ کا کیس نہیں ہے, یہ آپ میک شیور کر لیں. یہاں کوئی ایسا کیس سی ڈی اے کا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی بلڈنگ پہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا ان میں انکروچمنٹ ہوئی ہے اور انکروچمنٹ پہ یہ وہ گرا رہے. ہم نے ان کو کہا کہ انکروچمنٹ, سو اس لیے یہ انکروچمنٹ کا کیس ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. اور کورٹ کے سامنے ہم سب کچھ رکھیں گے انشاءاللہ. صاحب ایک کوشچن, ابھی بھی ریسنٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی منظوری دے دی پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی, کہ انہوں نے جیل سے کوئی مضمون لکھا غیر ملکی جریدے کو اور کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا مرڈر کے حوالے سے کہ چیف ذمہ دار ہوں گے, تو اس کے حوالے سے بتایا جائے. دیکھیے, میرے نوٹس سے ہمارے نوٹس میں یہ لایا گیا. انہوں نے کوئی ایجنڈا رکھا تھا, ایجنڈا آئٹم نمبر 11 تھا. انہوں نے ایکشن اگینسٹ عمران خان صاحب. ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ 200 کیس بنا چکے تھے وہ 200 کیس میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا, آئندہ بھی کچھ نہیں ملا. خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ان کی جو مرضی, ہم ان کی ہر چیز کو کنڈیم کرتے. وہ بیوی جب چوک رہی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے, وہ جا رہی ہوتی تو اپنا کپ مگا لے کے چل رہی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو گندم نہیں وہاں نہیں مل رہا اور وہ کہتی ہے میں آپ کو آج جو ہے نا مکڈانل کھلا رہی ہوں. وہ ایک دن پہنتی ہے آئی جی کی یونیفارم, دوسرا دن جا کے ڈاکٹر کا یونیفارم, پتہ نہیں اس دن شاید اس نے کون سا یونیفارم پہنا ہوگا کہ وہ کر رہی ہے. وہ ٹک ٹاکر ہے, ہی از ناٹ اے اسٹیٹ پرسن ٹو بی کمنٹڈ اپون. دو اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دونوں کب اٹھا رہے ہیں. ٹکا خان ثانی صاحب, انشاءاللہ آپ یہ ابھی بجٹ سیشن شروع ہوگا, اس پہ آپ دیکھیں گے ابھی تک ڈومینیٹ کیا اپوزیشن نے اور اپوزیشن ڈومینیٹ کرے گی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت نظریہ اور یا نیریٹو جو ہے یا دلوں کی آواز ہے قوم کی, وہ صرف عمران خان صاحب کی ہے. باقی ہمارے جو یہ فارم 47 والے ہیں یہ ہار گئے سارے. میں کو بتا دوں کہ دیکھیں, سینٹ میں آج ہم نے اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے یہ اٹھایا ہے, اس پہ ہم نے تقاریر کی ہیں, ہم نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے اور ہم نے ایک موشن بھی ڈالا ہے. تو ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے سینٹ کے اس فلور پہ. اچھا سر, آپ یہ بتائیے, آپ تو مذمت کرتے ہیں, استحقاق کی بھی بات کرتے ہیں, جس پارلیمان کی وقت یہ ہے کہ اس کی بات تک نہیں مانی جاتی, وہاں پر آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ 1 کروڑ ووٹ کا سے زائد کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, 100 کے قریب آپ کے ممبر اسمبلی ہیں, ایک صوبے بھی میں حکومت, پھر بھی ایسی سیاسی آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہے کہ اتنی طاقت ہونے اسٹرینتھ ہونے کے باوجود آپ لیڈر کو نہیں نکال سکتے یا کوئی ایسی حکمت عملی طے نہیں کر سکتے. ایک منٹ شکیل صاحب, اسی سوال کو میں آگے بڑھا لیتا ہوں. یہاں پہ یاسر صاحب ایک سیکنڈ میں, یہاں پہ شبلی صاحب آپ بات کریں, پھر آپ بات کریں, پھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران ہیں, ہمارے 100 ممبران نہیں ہیں ہمارے, الحمدللہ یہ جو فارم 47 کے ہمارے اگر فارم 45 کے ہوتے تو ہماری ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی ہے, 180 کے قریب ہمارے ممبران ہوتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, ہم کوئی ELN یا فارک یا سندیرو لومینوسو لیٹن امریکہ کی ہم کوئی وہ تنظیم نہیں ہے. ہم ایک سیاسی تنظیم ہے جس کا لیڈر ایک پرامن اور قانون اور آئین کے اندر رہنے کی تبلیغ کرتا ہے. اور آپ کے سوال سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ ہم کسی پرتشدد طریقے سے ہم اپنی تحریک سے خان کو رہا کریں. آپ کو شرمندگی ہوگی, آپ کو مایوسی ہوگی. تھینک یو. یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں, ہم لوگ جتنے یہاں پہ ہیں متعدد FIR دہشت گردی کی ساری چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, پر ہم لوگ الحمدللہ ایک پرامن تحریک ہے. ہمارا تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے, اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جس کی تلقین ہمارے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ
ہمیشہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ اپنے حقوق حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جی یاسر صاحب، 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اور اسٹیٹی اسمبلی میں بھی جاری ہے، لیکن وہ کب دن قریب آئے گا جب احتجاجی تحریک باقاعدہ عمل شروع ہوگی؟ آپ کا جس وقت کل یہ کویشچن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کے احکامات بھی یہی ہیں کہ جس وقت ان کا آرڈر ہوگا صرف ایک ٹویٹ یا ایک آپ کے آرڈر کی وہ ہے کیا کہتے ہیں انیشیٹ ہوگا اور وہ آرڈر نکلے گا اور آپ دیکھیں گے تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ صرف ان کا ایک لفظ چاہیے بس، اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ایک پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بھی پہاڑ کو چیر دیتا ہے۔ پولیس اسلام آباد کے خلاف FIR آپ درج کریں گے؟ بالکل، یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا تھا، ADCG عبداللہ، پولیس کے لوگ یہاں پہ انہوں نے میرا استحقاق مجروح کیا، یہاں پہ میرے چیئرمین آف دا پارٹی ممبر قومی اسمبلی موجود تھے، ان کا استحقاق مجروح ہوا۔ آپ کے گجرات کے کیس میں جو پولیس والے وہاں پہ تھے ان ساروں کے ہمارا پریویلیج موشن اس کا بھی آ رہا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور ان لوگوں کو ہم لوگ لائیں گے سامنے۔ بہت شکریہ جی۔